اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 93 تک پڑھا تھا۔ یہ آیات 90 سے لے کر کے 93 تک یہ منسلک ہے شراب کی حتمی حرمت پہ۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے شراب، جوا اور غیر اللہ کے لیے قربانی اور فال کا نکالنا، ان سب چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں اپنے دینی بھائیوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ان چیزوں کا شغف رکھتے ہیں وہ ان سے باز آ جائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے کیے پر، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کہا ہے، اور جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کی جائے، کسی ایک کام میں بھی اللہ کی نافرمانی کی جائے، ایک ہدایت کو بھی اللہ کی پر عمل نہ کیا جائے جان بوجھ کر، تو ایسا شخص پھر اللہ تعالیٰ انہیں کافروں میں شمار کرتے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ کافر وہ بھی ہے جو ایک نافرمانی کرتا ہے، کافر وہ بھی ہے جو سرے سے تمام اللہ کی ہدایات کا منکر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کفر کے درجات ہیں، انہی درجات میں سے کہیں ہے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، وہ بھی ہم لوگ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تبھی ہیں جبکہ اس غلط عمل کو جو اللہ کی نافرمانی میں کیا جا رہا ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور اللہ سے معافی طلب کی جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اب ہمارے کوئی دینی بھائی کو یہ کہا کہ بیوقوف نہ بنا سکے کہ جی وہ تو شراب کی نشے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، ورنہ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہمارے دینی بھائی، انہیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اگر نہیں تو وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے جائیں گے، پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمانوں میں سے کچھ کو معاف بھی کریں گے، لیکن کیا آپ کوئی بھی شخص جو کسی سے کوئی بھلائی کی امید رکھتا ہو اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرے گا؟ اللہ رب العزت تو نہ صرف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جو شخص جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جان بوجھ کے ایسی چیزوں کا شغف رکھتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر۔ جان لیں کسی ایک نافرمانی اللہ کی ہدایات کی خلاف ورزی جان بوجھ کے کی جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی تمام ہدایات کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ہدایات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 94 پڑھیں گے اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 94 میں شروع میں ہی، سورۃ المائدہ کے شروع میں ہی
اللہ رب العزت نے یہ ہدایت دی تھی کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کیا جائے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے ایسے شکار سے، ایسی چیز کو مارنے سے، شکار کرنے سے، ایسے جاندار کو جو تمہاری پہنچ میں ہوگا۔ آئیے وہ اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، دیکھیں بار بار ایمان والوں کو آواز دے کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آواز دے کے جو بات کہی جاتی ہے وہ بڑی توجہ کے حامل ہوتی ہے۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ایک صحابی کا قول ہے کہ قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کان کھڑے کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یا تو کسی چیز کی اجازت دی ہے ہوگی اس آیت میں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہوگا۔ اے ایمان والو، تم لازماً آزمائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزمائیں گے ایسی چیزوں سے جو شکار ہوں گی، جن تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکیں گے یا تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، یعنی تمہارے پہنچ میں ہو۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو اللہ سے، اندیکھی اللہ سے وہ خوف رکھتا ہے، اس کی سزا سے ڈرتا ہے، اور جو بھی کرے گا ذاتی حد سے نکلے گا، اس کے بعد تو وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہر وہ حکم، ہر وہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے، وہ اس میں زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اللہ کی سزا کا مستحق بننا ہے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہو چکا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ ماضی میں جو کر چکے تم، اگر کبھی ایسا کیا ہے، شکار کیا ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، مت کرو شکار ایسی حالت میں جب کہ تم احرام میں ہو، اور جس نے جان بوجھ کے قتل کیا، جان بوجھ کر کے شکار کیا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ اس جیسی چیز ویسے ہی اس کے ہم وزن وہ مویشی میں سے وہ ذبح کرے، اور اس کا فیصلہ دو ایسے لوگ کریں جو صاحب عدل ہوں، یعنی اس سے ہو گئی یہ غلطی تو دو صاحب عدل لوگوں کے پاس وہ جائے اور ان کو اکٹھا کرے اور ان سے کہے کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور اب اس کے برابر میں کیا، میرے لیے کون سا کیا ہے مویشی جو میں اللہ کے راہ میں دوں، اور یہ جو مویشی پھر ایسی حالت میں جو بھی مویشی ہے اسے کعبہ تک پہنچایا جائے، یہ کفارہ ہے، یا کھانا کھلایا جائے مساکین کو اس کے برابر، یہ یا روزہ رکھا جائے اس کے مساوی، تاکہ وہ جو اس سے سرزد ہوا ہے غلط کام، اس کا فدیہ ادا کیا جا سکے، جو وبال اس کا مزہ وہ چکھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ وہ چکھے اس کا مزہ جو اس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں جو ہو چکا، اور جو اب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، اور جان لو
واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھتے ہیں اور صاحب انتقام ہیں۔ انتقام، اللہ انتقام کا لفظ ہم سب جانتے ہیں، یہ بڑی خوفناک آیت ہے اس لحاظ سے۔ یہ بات جو کہی گئی وہ یہی کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے ایسا کام، جان بوجھ کے اس نے کیا ہے، احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، تو دو صاحب عدل لوگ فیصلہ کریں اس کے بارے میں کہ اس کے برابر کون سا مویشی ہے جو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسے کعبہ پہنچایا جائے، یا جو اس کا مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یا وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے برابر وہ روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ اور اللہ جو ہو گیا وہ ہو گیا ماضی میں، اب جو کرے گا ایسا جان بوجھ کر تو نہ بھولے وہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مکمل اختیار بھی رکھتے ہیں اور انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے بارے میں تو ہم لوگ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں، غفور الرحیم۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب انتقام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ احرام کی حالت میں بھی موذی چیزوں کو، موذی جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، چوہا ہے، کاٹنے والا کتا ہے، چیل ہے، اس طرح کی چیزیں اور بھی جو ہیں انہیں مارا جا سکتا ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہاں پر در حقیقت شکار کی بات کی جا رہی ہے، ایسی چیز جو انسان شکار کر کے خود کھانا چاہتا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اب تو خیر آج کل کے حالات میں تو اس کی نوبت بھی نہیں آتی اور نہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو ایسے حالات تھے کہ کئی بار انسان مجبور ہوتا تھا شکار کرنے کے لیے جانور کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور پھر یاد دلا دوں کہ ائمہ کے درمیان مختلف رائیں ملتی ہیں۔ ابھی اسی معاملے میں کئی رائیں ملیں گی آپ کو۔ یہ جو ائمہ کے درمیان جو رائے ہیں، ان کی جو آراء ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس کو اختلاف کہہ کے اسے ابھارنا ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت، أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَالطَّعَامُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے وہ جانور، وہ اللہ کی مخلوق جو سمندر میں رہتی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے ان کا شکار کرنا، اس حالت میں بھی جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سمندر میں سفر کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو قافلہ ہے ان کے لیے، لیکن اللہ نے حرام کیا ہے خشکی کے جانور کا شکار جب تک کہ تم ہو احرام کی حالت میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کی سزا سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اس جہنم سے بچو جو اللہ کا عقوبت خانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، ہمارے تمام دینی بھائیوں کو محفوظ رکھیں۔ اس سے بچو، کیوں؟ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ موت در حقیقت دنیا سے روانگی کا نام ہے۔ موت در حقیقت وہ انسانی زندگی کے تیسرے فیز میں، تیسرے دور میں داخل ہونے کا نام ہے۔ انسانی زندگی کے 3 ادوار، ایک دور تو وہ تھا جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور اپنی ماں کی پیٹ تک آنے سے قبل کا دور تھا۔ دوسرا دور وہ تھا جب اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں ایک جسم عطا فرمایا، اور پھر ہم اس دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہم اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے، اللہ کی ہدایت میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ اور تیسرا دور وہ ہے جب یہ جسم پھر ہم سے لے لیا جائے گا،
اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا دور شروع ہوتا ہے. یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جائے گا، مٹی میں سے آپ بنا تھا مٹی میں چلا جائے گا. اور پھر وہ تیسرا دور شروع ہوگا جو پتہ نہیں کتنا لمبا ہے. اور پھر اس سے اندازہ کر لیں کہ دنیا میں آنے تک کا دور ہمارا کتنا لمبا تھا، کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے تخلیق کے ساتھ ہی ہمارا بھی وجود تھا، اور پھر ہم ماں کے پیٹ میں آئے. کتنا لمبا یہ دور تھا ہم نہیں جانتے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ تیسرا دور جب پھر ہم سے یہ جسم لے لیا جائے گا، یہ دور کتنا لمبا ہوگا، یہاں تک کہ ہم حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے دوبارہ زندہ کر کے. دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جسم عطا فرمائیں گے جس کے ساتھ ہم حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے. اور پھر جو کچھ ہوگا وہ ایک طویل ہے سلسلہ. اور پھر آخر میں انجام یا تو اللہ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں یا رب العالمین، یا اللہ کی سزا ہے، جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے کعبہ کو، بیت الحرام کو، حرام مہینوں کو، کعبہ لے جانے والے، کعبہ میں وہاں پر حرم کے علاقے میں جو جانور قربان کیے جاتے ہیں وہ، اور وہ جانور جو لے جائے جا رہے ہیں جن کے گلوں میں پٹہ ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے اس لیے کہ لوگ قائم رہیں اللہ کے دین پر. اس لیے اللہ نے مقرر کیا ہے ان تمام چیزوں کو. ان چیزوں کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ لوگ قائم رہیں اللہ کے دین پر. اور یہ اس لیے بھی کہ تاکہ تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ان سب کا علم رکھتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، ہر شے کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے والے ہیں. اعلموا ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور الرحیم. آیت نمبر 98. جان رکھو اس بات کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ یہ آیت جانتے ہیں؟ غور کریں، یہ آیت دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 98 سورۃ المائدہ. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والے ہیں، اور بے شک جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں اب تک تو جتنا قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، بحث طالب علم مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، نافرمانی کر لینے کے بعد اللہ سے کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ تمام آیات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور میں بھی سن رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. کیا یہ باتیں ہمارے رونگٹوں کو کھڑا نہیں کر دیتی؟ اس لیے کہ ہم سب اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جانے والے ہیں. اگلی آیت نمبر 99. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ بات کو پہنچا دیں. جو آپ پر وحی کی گئی ہے قرآن کی شکل میں وہ پہنچا دیں، جو آپ پر وحی کی گئی ہے قرآن کی شکل میں نہیں بلکہ ویسے جو احادیث کی شکل میں ہے وہ پہنچا دیں. رسول کا کام اتنا ہی ہے. اور اللہ
تو وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو، جو تم لوگ چھپاتے ہو۔ ہمارے اندر کیا ہے، کتنی ہم رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہیں، کتنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کتنے ہم اللہ کے ہدایات پر چلنے والے ہیں۔ ہم بے شک جس سے چاہیں چھپا لیں، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ کو تو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہماری سوچوں کو درست فرمائے، ہمارے تمام دینی بھائی کی سوچوں کو درست فرمائے، ہمارا اندر اور باہر ایک جیسا کر دیں جیسا۔ آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا تستوی قل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ کہہ دیں یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبیث ناپاک، غلیظ اور طیب پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے بھی تمہیں متاثر کریں، کتنے بھی تمہیں کوئی خبیث، کوئی ناپاک چیز، غلط چیز کتنی بھی تمہیں متاثر کرے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو اے عقل مندو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی وسیع معنوں میں یہ آیت ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بد کردار ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو لوگ مال والے ہیں ان کے مال میں اضافہ اضافہ اور اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مال ہو، نہ حرام کی کمائی ہاں اور پاک کمائی، حلال کی کمائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا کر دیں، فرمائے میرے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت سا مال عطا فرمائے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرو وہ اس کثیر سے اچھا ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں آج ہمارے چاروں طرف، بریانی ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، اللہ کی نافرمانی کی تمام ایسی جو چیزیں ہیں، شیطان ان کی طرف بہت ہی زیادہ رغبت دلاتا ہے، بے انتہا رغبت ہوتی ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عقل مندو، اگر عقل رکھتے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اگلی آیت، یہ سوال کی کثرت پہ ہے۔ اصل میں ہم لوگ بھی ہوتا یہی ہے کہ ایک پر ایک سوال کرتے ہیں، اور یہ اچھی عادت نہیں ہے ایک پر ایک سوال کرنا۔ ایک تو اس میں جو اس حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں اس کا جواب ہم خود تلاش کر سکتے ہیں اگر اپنے ذہن کو استعمال کریں۔ تو کئی بار ہم ذہن کو استعمال نہیں کرتے اور سوال کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ذرا سوچ لیں تو جواب مل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر وہ سوال سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت تو وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا جاتا ہے ان آیات کے بارے میں، ان احکام کے بارے میں، ان ہدایات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر وہ ظاہر کر دیا جائے، بتا دیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے گا۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور جب تم اس وقت سوال کر رہے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات طیبہ میں، یُبْدَ لَكُمْ، تو پھر ظاہر کر دیا جائے گا۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے درگزر فرمایا ہے اس سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والے ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں اور بردبار ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی بات ہے۔ جیسے
آپ نے جب حج کی فرضیت کی بات کی تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، اور جس کی تم استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ دین کے معاملے میں بھی آج بھی جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اب جیسے پانی کے جانور اللہ نے حلال کیے ہیں، پانی کے مخلوق اللہ نے حلال کیے، اب ہم بیٹھ کے سوال کریں کہ کیا آکٹوپس حلال ہے؟ ارے حلال کہہ دیا ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہ پانی کی جو وہ چیزیں جو پانی میں ہی رہتی ہیں وہ حلال ہیں، وہ چیزیں جو پانی کے علاوہ خشکی میں اور پانی میں دونوں میں رہتی ہیں وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ خشکی میں بھی رہتی ہیں، لیکن جو پانی میں ہی رہتی ہیں وہ تو حلال ہیں۔ مثلا میڈک پانی میں بھی رہتا ہے، پانی سے باہر بھی رہتا ہے، گھڑیال پانی میں بھی رہتا ہے، پانی سے باہر بھی رہتا ہے، ایسی چیزیں حرام ہیں، جو پانی میں ہی رہتی ہیں وہ حلال ہیں۔ اس طرح کے سوال سے بچو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں نے اسی طرح سوال کیا، ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر وہ ہو گئے اس کے منکر، یعنی وہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ اشارہ ان پہلے مسلمانوں کی طرف ہے جو تھے، اپنے اپنے رسولوں کے، اپنے اپنے نبیوں کی امت تھی، ان کی طرف ہے، اور جو حال فی الحال کا جو معاملہ تھا، جو اس وقت کی مسلمان قوم تھی، وہ یہود اور نصارہ، ان کی طرف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سوالات پر چیزوں کو کھول دیا تو ان کے لیے مشکل ہو گئی اس پر عمل کرنا۔ ایک صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جو بیان نہیں کیا ہے اس کو غیر بیان شدہ ہی رہنے دو۔ کثرت سوال نے اور انبیاء کے حکم سے اختلاف کرنے ہی نے اگلی قوموں کو تباہ کیا۔ آپ نے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم فرائض مقرر کر دیے ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دو، عمل کے حدود مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو باتیں حرام کی گئی ہیں ان کے مرتکب نہ بنو، میں بعض باتوں سے عمداً ساکت ہوں، یہ تم پر اقتضائے رحمت کی بنا پر ہے، رحمت ہے یہ، میں بھول جانے کے سبب ساکت نہیں ہوا ہوں، اس لیے ہرگز سوالات نہ کرو۔ آیت 103، ان میں یہ نام ان میں جو نام آئے ہیں، کئی نام ہیں، یہ در حقیقت ان مویشیوں کے نام ہیں جو اس وقت کے لوگ، مکے کے لوگ اور دوسرے مشرکین کچھ وجوہات کے بنا پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کبھی اپنے ان بتوں کے نام کی وجہ کے ساتھ، یا کبھی اور وجوہات کے بنا پر، یعنی اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کی وضاحت تو کی ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کے اندر بھی جو باتیں کہی ہیں وہ چیزیں کچھ مختلف بھی ہیں۔ بہرحال جو آیت ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، سواد سے ہے وسیلہ اور نہ حام، لیکن یہ کفر کرنے والے لوگ اپنی طرف سے ان کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اور پھر اسے اللہ کی طرف جھوٹ یعنی اللہ کی طرف اس کو اللہ کا حکم کہتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کی بیشتر لوگ عقل نہیں رکھتے، سوچ و سمجھ سے عاری ہیں۔ یہ جو نام میں نے آپ کو گنائے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اور یہ سب جو نام گنائے، جیسے بحیرہ وہ کہتے تھے وہ مویشی جس کا دودھ نہیں دوہتے تھے، کہتے تھے یہ ان کے جو انہوں نے الہ بنا رکھے تھے ان کے نام پر ہیں، یعنی ان کا کوئی دودھ نہیں پیتا۔ صائبہ وہ جانور جو اپنے الہوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، اس پر سامان نہ لادا جاتا، نہ سواری کی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام مویشی آج بھی
آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے ہیں. بکرے کو میں نے دیکھا ہے چھوڑ دیتے ہوئے. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. یہ غلط ہے. کسی بھی انسان کے نام پر کوئی چیز کا چھوڑنا غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ہی ایک انسان تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھے. کوئی بھی انبیاء اور رسول آسمانی مخلوق نہیں تھے. ہم لوگوں نے قرآن میں اسی صورت میں، پچھلی صورت میں اور اس سے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے. تو اس طرح کی کوئی حرکت کرنا صریحاً اور اس کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ عقل سے بعید کام ہے. اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے، اگلی آیت نمبر 34، آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور اپنے رسول کی طرف، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. کیا اس کے باوجود بھی کہ ان کے آباء، ان کے بزرگ، ان کے باپ و دادا وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پہ تھے، اس کے باوجود بھی یہی کام کریں گے؟ یہ آج بھی یہ ایسی باتیں عام ہیں جو کہی جاتی ہیں. ہاں یہ بات تو ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ دستور چلا آ رہا ہے. بہت ساری ایسی شرکی اعمال ہیں جس میں ہمارے بھائی، ہمارے لوگ، ہمارے دینی بھائی ملوث ہیں، اور وہ اس کو نہیں چھوڑتے اپنے آباء و اجداد کے محبت میں. اللہ پر ایمان رکھنے والا تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان انسانوں میں تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہے، اور در حقیقت اس کی تمام تر محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو ایسی حالت میں ہمارے ایسے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی سوچ اور فکر کو بدلیں اور اللہ کی ہدایت کو پکڑیں. تو آیت نمبر 105 پہ میں آتا ہوں. یہاں پر آ کے رک جاؤں گا میں. ویسے ہی میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن یہ آیت میں اسی سلسلے میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بہت مطمئن کرنے والی ہے یہ آیت ان لوگوں کو جو ایمان پہ قائم ہیں، جو جن کا ایمان راسخ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گا. تو کوئی بھی نقصان نہ ہوگا، کوئی بھی نقصان نہ دے سکیں گے. جو کوئی بھٹک گیا، بہک گیا، اللہ کے راستے سے ہٹ گیا یا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا، اگر تم بذات خود ہدایت پر ہو، اللہ کی ہدایت پر چلنے والے ہو، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دیں گے. جو کچھ تم کر رہے تھے دنیا میں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ کر دیں گے. ہمارا کام دوسروں تک بات کو پہنچا دینا ہے. میں تو ویسے ہی ایک طالب علم ہوں، بحیثیت طالب علم میں یہ سب کچھ پڑھ رہا ہوں، خود بھی پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. جو قبول کرے الحمدللہ، جو نہ قبول کرے الحمدللہ. وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو نہیں قبول کرنے والا ہے. ایمان والوں کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.